السلام علیکم دوستو، آج ابھی نیوز آئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی، آپ کو پتہ ہے ایک کیس میں تو بیل آؤٹ ہوئے ہیں اور ابھی اس میں نیب نے چلان تک جمع نہیں کرایا جو عام ایک چھوٹی سی چوری کی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے نا، اس کا بھی عدالت میں پولیس چلان جمع کراتی ہے تو پھر کیس شروع ہوتا ہے۔ تو ایل این جی کا اربوں روپے کا انہوں نے اس کے اوپر خاقان عباسی کے اوپر الزام لگایا۔ 90 دن وہ ان کی حراست میں رہے نیب کی، اور پھر 7 مہینے جیل میں رہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ خود جو ہے وہ اس کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے انہوں نے جوش کی وجہ سے کہا کہ میں ضمانت کے لیے درخواست ہی نہیں دوں گا۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا جی درخواست ضمانت ہے، تو انہوں نے درخواست ضمانت دی۔ عدالت نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی مٹیریل نہیں ہے تو عدالت نے ان کو جو ہے نا وہ بیل دے دی۔ دوستو دیکھیں، یقین کریں، آپ محسوس کریں گے آج پھر نیب جو ہے نا وہ آئی ہے کہ جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اس کا پتہ لگا رہے ہیں، اور وہ ریفرنس اب تیار کر رہے ہیں نیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں عبداللہ خاقان عباسی جو ان کا بیٹا ہے اس کے بہنوئی کے، اب پوری فیملی، جیسے نواز شریف کی فیملی کو پھنسایا گیا اور شہباز شریف صاحب کی فیملی کو پھنسایا گیا، اب یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ میں اب شاہد خاقان عباسی کی پوری فیملی کو پھنسایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ باز نہیں آیا اور یہ اب مل رہا ہے اور ایم کیو ایم سے مل رہا ہے اور یہ تحریک چلانے کے چکر میں ہے، تو جناب اوپر سے آرڈر آ گیا کہ شاہد خاقان عباسی کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ دوستو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف ان کے اندر ہی ساری چیزیں برائیاں موجود ہیں یار؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس طرح کی تاریخ میں اپنی حکومت کا نام لکھوانا چاہتے ہو؟ وہ ایک شعر ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آپ ظلم کی حد کر رہے ہیں کہ جناب ایک آدمی سے پہلے کچھ نہیں نکلا اس کو پھر پھنسایا، جس طرح مریم نواز کو پہلے ایک کیس میں پھنسایا، پھر دوسرے میں، پھر شوگر مل میں۔ یار کوئی حد ہوتی ہے نیب بھائی، او بھائی نیب، کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ اتنے کسی کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ آپ دیکھ ہی نہیں رہے، ایک کیس سے وہ فارغ ہوتے ہیں دوسرے پہ پکڑ لیتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کو بھی آپ نے ایسے ہی کیا ہے، ہیروئن سے وہ ان کو ضمانت ملی ہے، اب ان کے بیجانڈ مینز کہ جی آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اس کے اوپر آپ تنقید شروع کر دی اور اس کا کیس نکالنا شروع کر دی ہے۔ یہ کس کا کیس کرو گے تم؟ بہرحال وہ کہتے ہیں نا جی اپنے بھی قصور ہیں، اس میں اپنے بھی قصور ہیں۔ اپنے یہ شہباز شریف صاحب جو باہر مزے لے رہے ہیں نا ہیٹ پہن کے، ان کا بھی قصور ہے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہوئی ہے۔ اب فارورڈ بلاک بن رہے ہیں نا، یہ ظلم ہو رہا ہے، ادھر آ کے احتجاج کریں، جلوس کریں، جلسے کریں۔ مریم نواز کی خاموشی ہے، یہ سب لوگ جو اس کے چاہنے والے ہیں نا ان کو سزا ملنی ہے۔ یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا یہ سزا ملنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنی مرغی بری نہ ہو تو پرائے گھر انڈا کیوں دے۔ وہ بیٹھا ہے لندن میں، بیٹھا ہے شہباز شریف، اور ادھر پارٹی یتیموں کی طرف پھر رہی ہے۔ اور ایک اور بات، یہ مرغی کی میں نے مثال دی ہے، ایک اور یہ نشاط ڈھاہا صاحب جو علیحدہ فارورڈ بلاک بنا ہے کل کا، اس نے بھی کہا ہے، اس نے کیا کہا ہے سنا ہے آپ نے ٹی وی پہ؟ اس نے کہا ہے جی کہ مرغی بھی اپنے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا پروں تلے رکھتی ہے اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ اس طرح پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ شرم والی بات ہے۔ اور اس نے ڈھاہا نے کہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح باہر رہے اور پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہ کتنے اور ڈھاہا پیدا ہوں گے اور کتنے اور فارورڈ بلاک بنیں گے۔ تو اس کو صحافی نے کہا جی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے سرحد والے صابر کی، وزیر اعلیٰ کی سابق کی بات سنائی، خواجہ آصف کہتے ہیں جی
میں پارٹی چلا رہا ہوں، ان کے حکم کے مطابق چلا رہا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ساری قیادت چلی گئی ہے، تو اس سے بہتر ہے پھر مسلم لیگ نون ختم ہی کر دیں بھائی، اعلان کر دو کہ بھئی ہم آج سے پارٹی ختم کر رہے ہیں، لوگ قربانی، تاکہ لوگ تو قربانی کا بکرا نہ بنے۔ ہم سب لوگ جو آپ کی حمایتیں کر رہے ہیں تو قربانی کے بکرے تو ہم بن رہے ہیں، عوام بن رہی ہے۔ یہ ان کو کیوں پریشرائز، یہ فارورڈ بلاک بنا ہے؟ جب گھر میں باپ ہی موجود نہیں ہے، گھر کا سربراہ ہی موجود نہیں ہے۔ اس نے ڈاہ نے ٹھیک کہا ہے، اس نے کہا جی کہ مرغی بھی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی جس طرح یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اب اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف کا لندن میں سٹے بالکل غیر ضروری ہے، تو ہم غصے میں نہ آئے تو کیا کریں؟ اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کو ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، اب ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ کب تک یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے رہیں گے اور کب تک یہ ظلم لوگ سہیں گے؟ بتائیں، وہ دائیں بائیں چلے جائیں گے۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں نیب نیازی ایک ہوئے ہے، تو انہوں نے تو آپ کو نہیں چھوڑنا۔ ہم ایسے ہی آپ کے لیے یہ جناب ساری سپورٹیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب نون لیگ اور نون لیگ اور نون لیگ۔ آپ ادھر فوری طور پہ آئیں ہفتے کے اندر اندر، اگر نہیں آتے نا تو آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے اور بالکل ختم ہو جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ بار بار سارے لوگ وارننگ دے رہے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا ہو کہ جناب آپ کو وہ خود بلا رہے ہیں کہ آؤ بھائی، نون لیگ والے بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ آپ کوئی ریزن بتا دیں وہاں لندن میں پریس کانفرنس کر کے کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے بھی کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے۔ آپ شہباز شریف صاحب بتائیں لوگوں کو، کوئی بہانہ تو بتائیں نا۔ اب تو میڈیا پہ بھی کوئی ڈیفینس کرنے والا نہیں رہا آپ کا۔ کل کو آپ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے جو آپ کے مجاہد ہیں نا، یہ بھی آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب شاہد خاقان عباسی کی ساری فیملی کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہی لیڈ کر رہے ہیں نون لیگ کو، تو اس کی فیملی کے اوپر آج ہو گیا ہے، انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ عبداللہ خاقان عباسی کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے بہنوئی کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے ساری فیملی بچوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم یہ مذمت کرتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کی، لیکن ہم کب تک مذمت کریں گے؟ آپ کیوں نہیں آتے؟ کس طرح طریقے سے آپ کو لایا جائے؟ ادھر سارے بھوک ہڑتال کریں، کیا کریں بتائیں؟ یا آپ استعفیٰ دے دو، یا دوسرا طریقہ یہ ہے نون لیگ سے استعفیٰ دے دو، ایم این اے شپ سے استعفیٰ دے دو، اپوزیشن کی جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ اس سے استعفیٰ دے دو، اور ان کو کہو جی کہ خود ہی یہ پارٹیاں ادھر ہی بنا لیں گے، کوئی بنا لیں گے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، سب ادھر قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں۔ سعد رفیق قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے، حسن اقبال بنا ہوا ہے، خاقان عباسی بنا ہوا ہے، ہر بندے کے گھر پہ چھاپے ڈال رہے ہیں، سب کو ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ بھئی ان کی حمایت نہ کرو ورنہ یہ ہے ورنہ یہ ہے، اور بالکل وہ تو ٹھیک آ رہے ہیں۔ آپ اپنے آنے کا اعلان کریں فوری طور پہ، نہیں تو میں بتا رہا ہوں ایک ایک دن آپ کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہو رہا ہے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بلاول بھٹو ادھر پنجاب میں پنجے گاڑ کے بیٹھا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بڑا اچھا موقع ہے اور ادھر اپنی پارٹی کی مضبوطی کرو۔ کوئی اور پارٹی آ سکتی ہے، تو آپ اگر اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تو استعفے دیں، یہ ہمارے مطالبے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے نکل رہے ہیں۔ آپ کو کوئی لحاظ ہونا چاہیے، سارے ادھر جیلوں میں پڑے ہیں اور آپ جناب وہ باہر لندن میں پھر رہے ہیں، ادھر فیشن کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آج ایک ہیٹ ہے، آج قائد اعظم والی ٹوپی ہے، آج انگریزی ٹوپی ہے، آج دیسی ٹوپی ہے۔ آپ کے پاس شہباز شریف صاحب کوئی جواز نہیں ہے لندن میں رہنے کا، نہ آپ جواز بتا رہے ہیں، نہ آپ
کے پاس کوئی جواز ہے، آپ نے پارٹی کو علیحدہ کر کے بہت زیادتی کی ہے۔